प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले नैब तरमीम केस, सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत, बानी पीटीआई बजरिया वीडियो लिंक पेश। केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर लाइव ना दिखाई गई। जजेस के अहम रिमार्क्स, समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी, बानी पीटीआई की तस्वीर कैसे लीक हुई, सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। दूसरी तरफ फैसल वाडा की गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने अज़खुद नोटिस ले लिया। कल अहम समाअत, वाडा ने पेश होने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे कौमी असम्बली इजलास, तारिक बशीर चीमा ने पीटीआई दौर के राज अफशा करने की धमकी दे दी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के जिक्र पर चीमा भड़क उठे। जरताज गुल के साथ नाजेबा जुमलों का तबादला। असम्बली कोरम के हवाले से जनरल फैज हमीद पर इल्जाम लगा दिया। आज असम्बली के हंगामा खेज इजलास में क्या कुछ होता रहा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब का किसान डूब गया, हुकूमत का गंदम खरीदारी से इनकार, अरकान असम्बली तकरीरों के जरिए हमदर्दियां समेटते रहे। बाहर से गंदम मंगवाने से मुल्क को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान, टीसीपी ने कब कितनी गंदम मंगवाई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया डिस्कशन के लिए सीनियर रिपोर्टर कंबर जैदी ने, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कंबर जैदी। थैंक यू रबिया। अच्छा कंबर, बहुत शुक्रिया आज आप हमें वक्त दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो समाअत आज थी, बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी नैब तरमीम केस की, और सुप्रीम कोर्ट में आज वीडियो लिंक के जरिए जो बानी पीटीआई हैं वो खुद पेश हुए। एक ओवरऑल सिनेरियो बताइएगा समाअत का कि क्या माहौल था वहाँ पे, किस तरह की बॉडी लैंग्वेजेस थी और क्या रिमार्क्स रहे जजेस के, आज की प्रोसीडिंग्स क्या रही? रबिया, बहुत इंपॉर्टेंट समाअत थी आज नैब तरमीम केस की। इसमें बानी पीटीआई ने चूंकि पेश होना था, इस वजह से अदालत में पहले से यानी अभी केस शुरू हुआ था तो पीटीआई रहनुमा मौजूद थे। अली मोहम्मद खान थे, अली जफर साहब थे, ख्वाजा हारिस जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो थे, इस मुकदमे को लड़ते रहे हैं। इसके अलावा अलीमा खान थी, इमरान खान के करीबी साथी मौजूद थे। इसके बाद हमने देखा कि जैसे ही जजेस साहिबान आए तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये पूछा क्या कनेक्ट कर दिया गया इंटरनेट और वीडियो पे मौजूद है रिस्पोंडेंट नंबर 1। तो फौरन इंटरनेट कनेक्ट के बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब जो है वो नमूदार हो गए उस वीडियो में, और इमरान खान साहब ने स्काई ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, स्लीव्स उन्होंने ऊपर किए हुए थे और चेहरे से सेहत उनकी थोड़ी सी डाउन लग रही थी। इमरान खान साहब जैसे गए तो तमाम मौजूद जो कोर्ट में लोग थे उन्होंने बेंच के बजाय उस स्क्रीन की तरफ देखना शुरू कर दी। ये दो स्क्रीन लगी थी, एक जजेस साहिबान के लिए, जजेस जो हैं वो अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे, लेकिन जजेस ने प्रिटेंड ये किया कि उन्होंने ज्यादा देखा नहीं है, और वो मखदूम अली खान जो कि हुकूमती वकील हैं उनके दलाइल, उन्होंने कहा कि आप दलाइल का आगाज करें। लेकिन जो तवज्जो का मरकज था उस पूरी समाअत में वो इमरान खान साहब थे। अमूमी तौर पे ये देखा जाता है जब समाअत होती है तो सामने चूंकि बेंचेस होते हैं और ऑडियंस बैठी होती है तो लोग सामने देख रहे होते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे जो हमारे कैमरा लगा हुआ था सबकी नजरें उधर थी और इमरान खान साहब को लोग देख रहे थे। इसी असना में एक तस्वीर इमरान खान साहब की लीक हो गई। कोर्ट से हम जब बाहर निकले तो एक शोर गुल बपा था कि ये किस तरह से लीक हुई है, और उस टाइम पे मिनिमाइज कर दी गई इमरान खान साहब की जो वीडियो थी उसको। इमरान खान साहब की ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो कॉन्फिडेंट लग रहे थे वो अपनी तमाम जितना 2.5 से ज्यादा घंटे ये समाअत चली है तो उसमें बैठे रहे, लेकिन थोड़े बेचैन भी लग रहे थे। उसकी वजूहत ये थी कि काफी ज्यादा लंबी समाअत थी और जो रिस्पोंडेंट होता है अमूमी तौर पे इमरान खान एज अ रिस्पोंडेंट पेश हुए थे। लोग ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब आएंगे तकरीर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जब समाअत होती है तो उसमें जिसकी अपील होती है उसको उसके वकला को पहले सुना जाता है, जो रिस्पोंडेंट होता है वो चुप करके सुनता है और फिर अपने दलाइल देता है। चूंकि इमरान खान साहब रिस्पोंडेंट है और उन्होंने कोर्ट से अपील किया कि वो खुद इस मुकदमे में पेश होना चाहते हैं तो बजरिया वीडियो लिंक वो इस मुकदमे में पेश हुए थे। इस तमाम समाअत के दौरान जो तस्वीर लीक की गई इसका बड़ा चर्चा हुआ। वो फौरन जैसे ही वायरल हुई तो हमने देखा कि एक हलचल मच गई। पुलिस जो है वो आई, कोर्ट इंतजामिया साथ मौजूद थी और कोर्ट के बाहर ये गहमा गहमी शुरू हो गई, ये लीक किस तरह से हुई है। हमारे ज़राइर ये बताते हैं कि एक लॉ क्लर्क बेसिकली वो होते हैं जो जजेस के साथ अमूमी तौर पर रिसर्च का काम सर अंजाम देते हैं, उनके हेल्प करते हैं, असिस्टेंस करते हैं। उसकी जानिब से ये जो तस्वीर है वो बनाई गई और उसके बाद फिर ये वायरल होगी सोशल मीडिया पे। जो तहकीकात करने वाले थे उस टाइम जब हमारी उनसे बात हुई उन्होंने कहा कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे से देखा है। उस टाइम पे शौकत बसरा साहब जो कि पीटीआई के रहनुमा थे वो कह रहे थे कि मैंने ये तस्वीर लीक की, लेकिन जब बाद में पता लगा कि इसके खिलाफ तो तहकीकात होंगी, जिसने भी ये लीक किया तो वो
مکر گئے اس چیز سے. تو یہ تصویر والا یہ تمام معاملہ ہوا, لیکن اوور آل عمران خان صاحب اور چیف جسٹس کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی. پوری سماعت میں عمران خان صاحب چپ کر کے بیٹھے رہے, اور صرف ایک موقع ایسا آیا کہ جس پہ عمران خان صاحب اور چیف جسٹس دونوں مسکرائے, اور وہ موقع جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے آخر میں دیے گئے ان ریمارکس کا تھا, جس میں انہوں نے کہا, چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا, کیا تمام جو بکلے ہیں وہ دستیاب ہیں, اگلی جو ہم سماعت رکھیں گے. تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اتنا تو مجھے پتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ کہیں نہیں جا رہے, وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہوں گے. تو اس پر تمام لوگوں نے کہکا لگا عدالت میں, ججز خود بھی ہنسے اور عمران خان صاحب بھی ہمیں ہنستے نظر آئے. ایک بیچ میں ایک سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان نے جب خواجہ حارث ٹیکنیکل دلائل دے رہے تھے تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ جو آپ ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں اس کا ہم رسپونڈنٹ نمبر 1 یعنی جو کہ عمران خان صاحب تھے ان سے آنسر لیں گے. تو عمران خان صاحب نے منہ پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ تھوڑے سے ہمیں مسکراتے نظر آئے سوال پہ. اوور آل مخدوم علی خان صاحب نے آج دلائل دیے, ان کے دلائل 3 سے 4 چیزوں پر محیط تھے. انہوں نے 3-4 باتیں کی. ایک تو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی بات ہوئی وہاں پہ, پھر انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو لائی تھی اس کی یہ جو اس ٹائم پہ یہ سپریم کورٹ آئے تھے تو ان کی انٹینشن صحیح نہیں تھی, اور وہ ایز اے اوپوننٹ تھے, تو یہ ایک سیاسی کیس ہے. پھر ایک جو بات ہوئی وہ آرڈیننس کے اوپر بات ہوئی کہ آرڈیننس کے ذریعے ملک کو اگر چلایا جاتا ہے تو پاکستان کس طرح سے چلے گا, یہ تو مارشل لا کے دور میں ایسا ہوتا تھا. تو ان جو سماعت ہوئی ہے اس میں ریمارکس بھی کافی سامنے آئے. جسٹس اطہر من اللہ کیا ہے کہ اگر ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں ایک مضبوط, ایماندار اور خوددار شخص چاہیے جو کہ پاکستان کو لے کے آگے بڑھے, جو ان کرپشن کیسز کا خاتمہ کرے. چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی یہ کہا کہ اگر آرڈیننس کے ذریعے ملک چلانا ہے تو یہ آرڈیننس کے ذریعے ملک نہیں چل سکتا, آپ کو اگر یہ تمام چیزیں کرنی ہیں تو پھر مارشل لا کے دور میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا. تو یہ اوور آل سماعت کی بول پکچر ہے. ابھی جو ہے بانی پیٹی اسی طرح پیش ہوتے رہیں گے جب تک مخدوم علی خان غالباً ان کو ایک سماعت اور لگے گی اپنے دلائل مکمل کرنے میں, اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی آیا کہ وہ خواجہ حارث کو پہلے سنتے ہیں یا پھر عمران خان صاحب جو ہے ان کی باری آتی ہے. لیکن میرا خیال سے یہ کافی زیادہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ شاید پہلے آرگیو کریں اپنا کیس. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کے پروگرام میں بیان کروں گا وہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ کے حوالے سے. لائیو سٹریمنگ آج کی جو سماعت ہے اس کی نہیں کی گئی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ عمومی طور پر جو چیف جسٹس ہے ان کے اس اقدام کو تمام لوگ جو ان کے کرٹکس ہیں وہ بھی بڑا سراہتے ہیں کہ لائیو سٹریمنگ کا جو آپشن چیف جسٹس نے دیا ہے اٹ از مور لیس, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں آؤٹ آف دا باکس سولوشن دیا بہت ساری چیزوں کا, کیونکہ غلط چیزیں بھی رپورٹ ہوتی تھی. لیکن آج کی پروسیڈنگ ان ایکسپیکٹڈلی نہیں کی گئی. اطہر من اللہ صاحب بھی نہیں بولے اس پہ کچھ. خیبر پختونخوا کے ایک وکیل جو ہے وہ اٹھ کے روسٹم پہ آئے کہ اس کی لائیو پروسیڈنگ نہیں ہو رہی, تو چیف جسٹس نے ان کو چپ کرا دیا اور کہا کہ آپ اپنی نشست پہ تشریف رکھیں کیونکہ ابھی مخدوم علی خان صاحب دلائل دے رہے ہیں. دیٹ مینس کہ پہلے سے بینچ میں انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم نے اس کی لائیو پروسیڈنگ نہیں کرنی, اور میرے خیال سے اطہر من اللہ صاحب واز آن بورڈ ایز پر. اچھا سر آپ پوچھیں گے کیونکہ کافی ڈیٹیل سے ایک ایک چیز بتائی ہے قمر نے. قمر جس طرح سے آپ نے ایک ایک ڈیٹیل اور پورا منظر ہمیں بتایا کہ آج کیا ہوتا رہا, اگین یہ بات جس پہ بہت کرٹیسائز ہو رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور ایک کرٹیزم دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لائیو سٹریمنگ کیوں نہیں دکھائی گئی. اگر دیکھا جائے تو ایک ماضی میں ایک اس طرح سے جب نواز شریف کی تقریروں پر پابندی لگی ہوئی تھی اس ٹائم پر عمران خان نے اسمبلی کے فلور پہ آئی تھنک یہ بات کہی تھی کہ کانوکٹ کو کس طرح سے دکھایا جا سکتا ہے, جب صحافیوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اس سلسلے میں کہ ان کی تقریر کو دکھایا جانا چاہیے. تو یہ کرٹیسزم بنتا ہے کیا یہ اس پریسیڈنٹ کے انڈر یہ اس طرح سے ہوا ہے, یا یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے کہ وہ کیا چیز دکھانا چاہے کیا نہ دکھانا چاہے؟ دیکھیں بظاہر تو ایسا پریسیڈنٹ بالکل موجود ہے کہ ہمارے ملک میں جو کانوکٹ ہے اس کو کوریج نہیں دی جاتی, اس کے کیمرہ کے حوالے سے پابندیاں بھی لگا دی جاتی, لیکن پھر بھی اگر عدالت چاہے تو اس کو لائیو کر سکتی, کیونکہ باقی آپ جہاں پہ کیسز دکھا رہے ہیں تو اس چیز کو بھی لائیو کیا جا سکتا تھا. لیکن میرا خیال سے جو میری انفارمیشن ہے تھوڑی بہت اس کے مطابق ایک انفارمل ریکویسٹ جو ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے جو ہے بتاتے ہیں کچھ ذرائع کہ وہ بینچ کو کیا, اور بینچ اس بات پہ متفق تھا کہ چونکہ عمران خان صاحب کانوکٹ ہیں تو اس وجہ سے یہ لائیو پروسیڈنگ نہیں جائے گی. لیکن ایک تو پبلک چونکہ
اس کیس سے اتنی زیادہ جڑی ہوئی تھی, لوگوں نے عمران خان صاحب کو دیکھنا تھا, لوگ وہاں پہ موجود تھے, جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ چرچا تھا, لوگ انتظار کر رہے تھے کہ شاید لائیو سٹریمنگ آئے گی. اس کے حوالے سے بینچ نے جب کوئی بات نہیں کی تو اس سے بہت زیادہ قیاس آئی, یہاں پہ انہوں نے جنم لیا. اچھا, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بڑی تفصیل سے ویری کمپریہنسولی آلموسٹ تمام سوالات کے جواب دیے ہیں. میں ان پہ سوالات پہ تو آتا ہوں, لیکن ایک جسٹ میکنگ اے کامنٹ کہ آج یہ آ رہی تھی, رپورٹس آ رہی تھیں کہ یہاں پر عدیل راجہ صاحب ہیں, ہمارے دوست ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ اس سے پہلے جو سبسکرائبر تھے یوٹیوب کے سپریم کورٹ کے, اس کے شاید 11,000 کے قریب تھے اس کے سبسکرائبر. اس ہائپ کی وجہ سے کہ خان صاحب کی وہ آنی ہے, ان کی سپیچ آنی, ساری ان کے ڈیلیبریشنز, ان کی رپورٹنگ یا لائیو کوریج آئے گی, تو اچانک اٹ وینٹ انٹو تھاؤزینڈ, کوئی 70-80 ہزار, کوئی شاید لاکھ تک پہنچ گئے ہو. تو اس پورے قصے میں ہائپ کریٹ کر کے کم از کم ان کا یوٹیوب تو چل پڑا ہے سر, اس کے تو خاصے سبسکرائبر آ گئے. سر یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, بیکاز کل سے ہم یہ ٹرینڈنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا رنگ ہے اس کی جانب سے مرشد کے دیدار کے حوالے سے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہیش ٹیگ چل رہا تھا. لوگوں نے آج بھی دیکھے ہوں گے عمران خان صاحب کی شرٹ کے ساتھ اپنی جو شرٹ, وہی شرٹ پہنی ہوئی ہے, تصویریں لگائی ہیں. تو پی ٹی آئی کافی انتھوزیاسٹک تھی, کیونکہ ہم نے 5 اگست کے بعد سے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہ رہے تھے. ان کا نہ نام آ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ, نام لینے کی بھی اجازت نہیں ہے, اور نہ تصویر آ رہی تھی. تو ایک ویسے ہی لوگوں کے اندر کیوریوسٹی تھی کہ اتنے عرصے بعد عمران خان صاحب کو دیکھیں, مقبول لیڈر ہیں, کھلاڑی بھی رہے ہوئے ہیں پہلے مقبول. تو اس وجہ سے میرا خیال سے, اور وہ اس کی زیادہ انٹینسٹی بڑھ گئی جب اتنے عرصے بعد آن ویڈیو لنک ان کی اپیرنس ہوئی. لوگ یہ بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جیل میں ان کی حالت کیسی ہے. اس وجہ سے سبسکرائبر بھی آپ نے دیکھا کہ فوری طور پہ یوٹیوب والوں نے سبسکرائب کیا سپریم کورٹ کا چینل. بلکہ ویری انٹرسٹنگلی ابھی میں ایک پی ٹی آئی کے جو بڑے ڈائی ہارڈ وہ ایکٹیوسٹ ہیں ان کی پوسٹ پڑھا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ چونکہ انہوں نے لائیو نہیں کیا تو اب سارے سبسکرائبر انفالو کرتے ہیں. اچھا, انفالو کریں گے. لیکن اچھا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی, کیونکہ وہی والی بات کہ اپیرنس پہ زیادہ زور تھا, 2.5 گھنٹے ایک لمبا پروسیس ہے, پروسیجر ہے, تو آپ نے کچھ تو ایکسپلین کیا ہے, کوئی خان صاحب نے کہیں بولنے کی کوشش کی, کوئی بات کرنے کی, یا جو آپ بتا رہے تھے کہ پہلے انہیں سننا ہے, سن کر ہی وہ جواب دیں گے, لہٰذا 2.5 گھنٹے آج جو وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کر سنا ویری پیشنٹلی. اور پلس آپ نے ایک بات کی ہے کہ انہوں نے ایک ابھی سے امتحان میں ڈال دیا ہے, میرا خیال ہے قاضی صاحب نے جو یہ کہا ہے کہ جو ٹیکنیکل سوالات ہیں 4-5, اس کا جواب عمران خان صاحب دیں گے. تو کیا خان صاحب جو ہیں وہ ان ٹیکنیکل سوالات کا جواب خود سے دیں گے, اتنے اکوپ ہیں ان کے پاس, لیگل اتنی انڈرسٹینڈنگ کانسٹیٹیوشنل ہے, یا پھر وہ 4-5 سوالات لکھ کے ان کے وکیل جائیں گے, وہ ان کو بیٹھ کے تیاری کروائیں گے وہاں پہ اڈیالہ جیل میں, اور پھر وہ اگلی کسی سماعت پر ان ٹیکنیکل سوالات کا یا لیگل ایشوز کا جواب دیں گے؟ قاضی صاحب نے, میرا تو یہ خیال ہے, اپنے تئیں ایک چھوٹی سی گگلی ماری ہے کہ خان صاحب ٹھیک ہے, پھر اگر آپ ریسپونڈنٹ ہیں, آنا چاہتے ہیں بغیر وکیلوں کے تو فیئر انف, تو بہت سارے لیگل سوالات ہیں. اچھا یہ تو چلو 4 خان صاحب کو تیار کرا دیں گے جیسے ہمیں پیپر لوگ تیار کرا ہی دیتے ہوتے ہیں. تو واٹ اباؤٹ دا کراس کوشچننگ, کہ کراس کوشچننگ میں اگر اسی طرح لیگل ایشوز اٹھا دیا انہوں نے, تو وکیل کے بغیر آنا بھی تو میرا خیال ہے بہت بڑا رسک ہے خان صاحب کا. دس از ویری پرٹیننٹ کوشچن, کیونکہ ایک عام آدمی اس طرح سے سپریم کورٹ کے حوالے سے دلائل, اور جتنا مشکل یہ مقدمہ ہے کہ اس میں آئینی ترمیم اور اس میں جو نیب میں ترمیم کی گئی ہیں وہ انوالو ہیں, اس کی کلوزز انوالو ہیں, لا انوالو ہے, پھر اس کو کیسے پاس ہوا, پھر ہائی کورٹ میں چل رہا ہے, سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا تھا, سپریم کورٹ میں, تو کافی زیادہ کمپلیکسٹیز ہیں. کل خواجہ حارث صاحب نے جو ہے ملاقات کی عمران خان صاحب سے, کوئی تقریباً آدھے گھنٹے سے زائد یہ ملاقات جاری رہی ہے. میرا اپنا یہ ویو ہے اس میں کہ عمران خان صاحب جو ہے پہلے کچھ جو لیگل چیزیں ہیں, جو کہ موٹی موٹی لیگل چیزیں ہیں, جو ان کے دور میں جو انہوں نے, آپ کو پتا کہ آرڈیننس پہلے بنا تھا, اس کے بعد پھر یہ جو پی ڈی ایم نے اس میں ترمیم کر کے پھر یہ نیب ترمیم لے کے آئی, تو وہ چیزیں کچھ ایکسپلین کریں گے. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کا جو مین پرپز ہے وہ سیاسی بات ضرور کریں گے اس میں. یہ پی ٹی آئی نے آج کا شو جو ہے, یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ بڑی مائلیج ملی ہے آج کی تمام پروسیڈنگ سے پی ٹی آئی کو. اور یہ چیف جسٹس کا وہ آرڈر جس میں چیف جسٹس نے یہ کہا تھا کہ اگر ریسپونڈنٹ نمبر 1 خود دلائل دینا چاہے تو وہ اپیئر ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ عدالت, یہ آرٹیکل 10A کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حق ہوتا ہے کسی بھی شخص کا جو عدالت کے سامنے ہو, جس کی اپیل عدالت کے سامنے ہو یا ریسپونڈنٹ ہو, کہ وہ خود بھی وکیل کی جگہ دلائل دے سکتا ہے. تو میرا خیال سے عمران خان صاحب نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا, اور وہ سیاسی تناظر میں ہم اس فائدے کو دیکھیں گے.
قانونی معاملات پہ ان کو بھی پتہ ہے اور ججز صاحبان کو بھی پتہ ہے, خود عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوگا, کیونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اور وہ اس طرح سے ایک وکیل کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اسی وجہ سے عدالت کی جانب سے خواجہ حارث صاحب جو ہیں ان کو کہا گیا تھا کہ آپ معاونت کریں گے, بے شک اگر آپ کی فیس دینی ہوئی تو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر لے گی. تو آج خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ وہ بغیر فیس کے معاونت کریں گے. اچھا, ایک مطلب ویو یہ بھی ہے, ایک تو بھی آپ نے اس پہ ایکسپلین کیا, میرا خیال شاید سپریم کورٹ نے اس لیے لائیو کوریج کی اجازت نہیں دی, جو میں آپ کی بات سے سمجھا ہوں کہ اگر ہم نے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دی جو کنوکٹڈ ہے, جس کو 10 15 20 سال یا وٹ ایور سزائیں دی گئی ہیں, اگر ان کو لائیو دکھایا جائے گا تو فیوچر کے لیے ایک سپریم کورٹ جو ہے پریسیڈنٹ ایک دے رہی ہوگی. یہ تو کوئی لیگل ایک سائیڈ ہے جس کو جج صاحبان بہتر سمجھتے ہیں, لیکن دوسری سائیڈ پہ یہ بھی ہے, تو یہ بھی تو تھوڑی سی کمزوری سمجھا جائے گا کہ شاید عام آدمی تو ان ٹیکنیکل لیگل یہ ایشوز کو نہیں سمجھتا کہ ان پریسیڈنٹ کا کیا لانگ ٹرم نقصان ہو سکتا ہے. وہ تو یہی سمجھے گا کہ جناب خان صاحب سے سارے وہ ہو گئے ہیں کہ خان صاحب کی پریزنس سے خوفزدہ ہو گئے ہیں, وہ نہیں چاہتے تھے ملینز آف لوگ ان کو دیکھیں اور 2 2 گھنٹے ان کی ایون پریزنس ہے, لوگ تو تقریر کی یا ان کی باتوں کی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. سو اس بیٹل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ مطلب خان صاحب کا یہ سمجھا جائے گا کہ سپریم کورٹ جو ہے ان سے تھوڑی سی وہ ہوئی ہے, میں کیا کہنا, کوئی لفظ میں یوز نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ آج کل اس کے وہ کیا کہتے ہیں یہ کنٹیمپٹ کے کیسز آ رہے ہیں سپریم کورٹ سے. سو میں کچھ کہنا نہیں, آپ ہی کوئی کیونکہ اچھے رپورٹر ہیں کو آپ ہی مناسب جو لفظ ڈھونڈ کر خود کہہ دیں اور پیشیں آپ ہی بھگتے ہیں وہاں پہ تاکہ مجھے نہ آنا پڑے. کلاسر صاحب, یہ ویسے تاثر جائے گا نہیں, یہ جا چکا ہے تاثر کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جب ان کی اپیرنس ہوئی تو یہ سماعت لائیو نہیں کی. اس سے پہلے اتنے ہائی پروفائل کیسز جو کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے 6 ججز کا خط ہے جس میں ملٹری انٹیلیجنس پہ تنقید کی بات ہوتی ہے, جس میں ججز نے کہا کہ ہم نے 76 سال میں کبھی سچ ہی نہیں بولا, تو وہ لائیو چلے گئے. لیکن جہاں پہ عمران خان صاحب کی باری آئی تو وہ جو ہے یعنی اتنی سینسیٹیو انفارمیشن آپ نے لائیو کر دی. لیکن ایک سیاسی لیڈر کی بات, ایکس پرائم منسٹر کی بات آئی تو ہم اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ یہ آیا کہ عمران خان صاحب کی تصویر جو لیک ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے, کس نے کی ہے, اور اس کے خلاف کیا تحقیقات ہو سکتی ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کس لیول کی انٹینسٹی ہے. اچھا یہ بتائیے گا اس پہ کمبر آپ نے کہ ایک تو یہ سائیڈ ہے جو آپ نے بتا دی, بڑی کیئرفل ہو کہ آپ بھی, میرا خیال ہے حالانکہ روزانہ آپ عدالت جاتے ہیں, کچھ آپ ہی جاتا نوٹس آپ کو تو آپ وہاں پہ پیش ہو سکتے تھے. خیر اینی یہ تو لائٹر کامنٹ تھا. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ, دوسری سائیڈ بھی تو ہے کہ خان صاحب کے ملینز آف فالوورز فین کلب بیٹھا تھا انتظار میں, اور ان کا خیال تھا کہ خان صاحب آئیں گے 2 2.5 گھنٹے تقریر کریں گے, ڈومینیٹ کریں گے, قاضی صاحب عدالت سب کو وہ جیسے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ کرتے ہیں, ہی ول بی وکٹر اینڈ وہ مرج کریں گے وکٹر کے طور پر, اور 2 2.5 گھنٹے پوری دنیا میں چلے گا, لائیو چلے گا, اور ہمارے خان صاحب کی جو اتھارٹی ہے وہ اگین اسٹیبلش ہوگی. تو اس سے تو ایک سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ بھی تو آئی ہوگی, انہیں لگا ہوگا کہ یار یہ تو لمبا کھیل ہے. خان صاحب کو تو ابھی پھر آج غیر معینہ مدت کے لیے انہوں نے کیس ایڈجرن کر دیا, خان صاحب کی پریزنس بھی دکھا دی, ان کو 2.5 گھنٹے سنا بھی لیا, چپ کر کے بٹھا بھی لیا, اور بولنے بھی نہیں دیا, اور تصویر بھی نکلی اس پہ بھی انہوں نے قیامت ڈھا دی. تو ایک سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ بھی تو گئی ہوگی کہ یار خان صاحب تو لمبے گئے ہیں یار, کہیں سے ججز کی ان تمام تر انٹرونشن کے باوجود آواز بھی نہیں سنائی دے رہی, کوئی وہ نہیں ہو رہی. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں وہ ان کی بات کر رہے ہیں. جی میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب لمبے گئے ہیں, ان کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی ہے. ہاں تو لہٰذا صاحب یہ بالکل یہ بھی تو تصور جائے گا نا ایک عوام میں کہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تو آئے گی کہ یار ہم اتنی کوششیں کر رہے ہیں, لڑائی جھگڑے مار کٹائی ڈانگ سوٹے چل رہے ہیں, لیکن کہیں پہ خان صاحب کی کوئی آزادی فریڈم دور دور تک نظر نہیں آ رہی. کیونکہ الٹیمیٹ میں ساری بات کر رہا ہوں, الٹیمیٹ ان کو ریلیف تو اسی سے مل رہا ہے نا, سپریم کورٹ نہیں دینا ہے نا جہاں پہ سب کچھ ہوا ہے آج. جی بالکل, الٹیمیٹ ریلیف تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہی وہ ادارہ ہے, اپیکس کورٹ ہے, چونکہ وہی دے سکتی ہے. لیکن کلاسر صاحب یہ جو چیز آپ نے بیان کی ہے یہ صرف ورکرز نہیں, میں نے تو آج کچھ لیڈر سے بات کی تو لیڈرز خود یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چلیں کوئی نہیں, آخری لمحوں میں آخری منٹوں میں کوئی عمران خان صاحب کو موقع مل جائے گا, وہ کوئی اگر انہیں 5 منٹ بھی ملے تو وہ 5 منٹ میں وہ جیسے وہ 6 بالوں پہ 6 چھکے لگائیں گے, وہ والا حساب کتاب ہوگا کہ ہر منٹ پہ کوئی ایسی شاٹ کھیل جائیں گے جس سے بلے بلے ہو جائے گی. لیکن جو کورٹ کی سماعت کرتے اٹینڈ کرتے ہیں انہیں یہ آئیڈیا تھا کہ آج عمران خان صاحب کو بولنے نہیں دیا جائے گا. تو وہ جو سینس آف ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ میرا خیال سے تحریک انصاف کے کچھ لوگوں میں ضرور اس حوالے سے تھی کہ آج وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب
کچھ نہ کچھ یہ جو ہے نا ان کو بولنے دیا جائے گا. یہ بتائیے گا کمبر کہ آج عمران خان صاحب جب 2.5 گھنٹے اڈیالہ سے بیٹھ کے لنک پہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ شاید مجھے بولنے کا موقع دیا جائے, 2.5 گھنٹے بڑی اچھی خاصا لمبا ٹائم ہوتا ہے کسی بھی بندے کے لیے, تو اس وقت وہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے کیا پڑی تھی, میں جنرل باجوہ جنرل فیض کے کہنے پہ میں نے ریفرنس تیار کیا اور انہی قاضی صاحب کے خلاف میں نے بھیجا تھا. مطلب ہی مائٹ بی تھنکنگ ایز ویل کہ میرا تو کوئی قاضی صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں تھا, اگر کوئی لڑائی تھی تو فیض آباد دھرنے پہ ججمنٹ دی تھی وہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے دی تھی, اور اسٹیبلشمنٹ یا اس وقت کی ایجنسی جنرل فیض جنرل باجوہ صاحب نے کمپنی کے خلاف تھی. میرا کیا بنتا تھا, میں کیوں پارٹی بنا, میں نے کیوں کیبنٹ سے ریفرنس بنوایا, اپروو کروایا, عارف الوی صاحب سے سپریم کورٹ بھیجا اور وہاں پہ سارا پروسیس ہوا اور آل دس میس سٹارٹڈ. It might be thinking, جب ان کو باجوہ صاحب سے خود بھی بڑی شکایتیں ہیں کہ بعض دفعہ کوئی فیصلے ایسے ہوتے ہیں, ادروائز تو میرا خیال ہے things might have been very different today. although یہ قاضی صاحب کو صاف ظاہر ان کے دل میں بات نہیں ہونی چاہیے, لیکن انسان ہیں, ہم کیا کریں, یہ چیزیں تو آ جاتی ہوتی کسی بندے کے ذہن میں کہ میرے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا تھا. دیکھیں کلاسر صاحب, میں آپ کے کامنٹ پہ انالیسس اس طرح کروں گا کہ یہ سوچ انہیں کافی پہلے آ چکی تھی, جس میں وہ اظہار اس بات کا کر چکے تھے کہ اس ٹائم کابینہ میں جو یہ منظوری ہوئی, جس کے بعد یہ ریفرنس گیا, صدارتی ریفرنس گیا, اور جو ہم نے ڈیسیجن لیا تھا وہ غلط تھا. لیکن ابھی رائٹ ناؤ جو حالات ہیں, خصوصاً جو میں پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگوں سے جو انفارمیشن ہے میرے پاس, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ خصوصاً جو بلے والا ڈیسیجن ہے جو کہ ان سے بیٹ سیمبل سنیچ کیا گیا, اس کے بعد تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملنے والا, اور وہ یہی ایکسپیکٹیشن لے کے پریس کانفرنسز آپ نے رؤف حسن صاحب کی بھی دیکھی, اسد کیسر صاحب کی بھی دیکھی, علی محمد خان صاحب کی بھی دیکھی, جس میں وہ اگریسو ہو کے جو ہے وہ پلے کر رہے تھے. اور یہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت تھی اس کے پیچھے کہ ہم نے جو ہے رائٹ ناؤ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے ہمارے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف نہیں کیا, کیونکہ ایک بڑا کروشل ڈیسیجن تھا بیٹ والا جو کہ ان سے بلہ چھینا گیا. تو میرا خیال سے ایٹ دیٹ ویری مومنٹ ان کے ذہن میں یہی چل رہا ہے کہ جو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کمبر کہ عمران خان صاحب کی ان کے ریگریٹس کے باوجود, ان کی پشیمانی کے باوجود, شرمندگی کے باوجود کہ مجھے قاضی صاحب پہ یہ کیسز یہ مجھے نہیں بنانا چاہیے تھا, ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا, اور مجھے ان کی جرنیلوں کی اور یہ ججز کی لڑائی میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا, اور انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کے بھی بارے میں یہ اسی طرح کی باتیں کی ہیں جو بعد میں ہمیشہ خان صاحب کرتے ہوتے ہیں, موقع پہ سٹینڈ لیتے ہیں, بعد میں وہ چیزوں کو وہ بیک آؤٹ کرتے ہیں, بہت سارے اور بھی ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ان کے جو ریگریٹس تھے ان سالٹ آف ایک معذرت جو تھی وہ قاضی صاحب نے قبول نہیں کی. پھر یہی پھر تصور جائے گا نا کہ قاضی صاحب he doesn't believe in forgetting and forgiving. سر بالکل, اس کا ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. ہم نے جسٹس عمر عطا بندیال کو دیکھا کہ جب عمران خان صاحب آئے تھے تو انہوں نے کرٹیسی میں جو کہ کہا تھا گڈ ٹو سی یو کا, آج کرٹیسی میں ایک جملہ بھی ایکسچینج نہیں ہوا. وی ور ایکسپیکٹنگ کہ جسٹس قاضی فیضی صاحب جیسے ریسپونڈنٹ آتے ہیں عمومی طور پر, عدالت کہتی ہے اچھا وہ موجود ہیں کہاں پہ ہیں, اچھا سامنے آ جائے, یا پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو سنتے ہیں, اس کے بعد مطلب ایک لفظ ایک دوسرے کو نہیں کہا. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کمبر آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب اور قاضی صاحب نے آج ایسے ایکٹ کیا ہے ایز بوتھ ڈزنٹ ایگزسٹ, مطلب ایگزسٹ نہیں کرتے کورٹ روم نمبر 1 میں. ایگزیکٹلی سر, ایگزیکٹلی جو اگنور بیسکلی ایک موقع کے علاوہ تمام سماعت میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ٹوٹل فوکس ہے مخدوم علی خان پہ. ہاں تمام ججز کہیں نہ کہیں چوری چھپے عمران خان صاحب کو دیکھ ضرور لیتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے جی وہاں اس سائٹ پہ, لیکن عمران خان صاحب کا بھی اسی طرح کا کچھ فیلئر تھا کہ مطلب وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ شو کر رہے تھے کہ جو سماعت ہے بہت زیادہ لمبی ہو گئی, تھکانے والی بھی سماعت کافی زیادہ تھی. تو اس وجہ سے جو عمران خان صاحب کی جانب سے بھی کوئی بات خود سے انیشیٹ نہیں کی گئی, ایک لفظ نہیں کہا گیا. خان صاحب جب آئے سکرین پہ آئے, برف ہے وہ نہیں پگھلی. سر جب عمران خان صاحب سکرین پہ آئے تو بندہ جیسے آتا ہے, جیسے آپ ابھی آئے تو ربیہ نے آپ کو ہیلو ہے کہ اسلام کیا حال ہیں, کیسے ہیں, مطلب ایک فارمل کٹسی جیسے آپ نے کہا پلیزنٹرکس. کوئی خان صاحب نے بھی کوئی آتے ہی ججز کو ونس ہی واز آن مطلب آن سکرین انہوں نے کوئی ہیلو ہے کیا. اس کا جواب دینے سے پہلے میرا خیال ہے بریک لے لیں, بریک کے بعد کچھ اور بھی سوالات ہیں بڑے اہم, فیصل واٹر صاحب کے بھی ہیں, یہ بھی ہیں, ذرا میرا خیال ہے ایک بریک لے لیں, ہمارے ساتھ رہیں, ذرا ایک بریک لیں گے اور واپس آ کے ڈسکشن یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। कंवर, ये बताइएगा, जिस तरह ब्रेक से पहले क्लास आपने जिक्र किया, फैसल वाडा साहब के हवाले से ही बात करेंगे। उन्होंने कल एक तकरीर की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बहुत तनकीद की जजेस के ऊपर। आज जस्टिस अतहर मिनल्लाह के रिमार्क्स भी कुछ इस तरह के रहे। उसके बाद हमने शाम को ये देखी डेवलपमेंट कि उनको सुओ मोटो कर दिया गया और उनको कल बुला लिया गया और वो कहते हैं मैं जाऊंगा भी। तो ये क्या मामला हुआ, जरा थोड़ा सा बताएगा। और उस सवाल का भी जवाब दीजिएगा जो मैंने पहले पूछा था कि ये प्लेजेंट्री कोई समथिंग कोई काजी साहब की तरफ से या इमरान खान साहब वैसे बंदा आता है तो हेलो है कहता है कि हाउ आर यू सर, या सलाम दुआ कोई भी होती है, तो उस पर भी जरा कमेंट कीजिएगा पहले। क्लासा साहब बिल्कुल कर्टिसी में, जिस तरह मैंने कहा कि बंदा आता है, जैसे उमर अता बंदयाल ने इमरान खान साहब को कहा था देखते ही गुड टू सी यू, जो कि बड़ा फिर वायरल भी हुआ। काजी साहब ने कोई बात इस हवाले से नहीं की, ना ही उनको मुखातिब किया, ना ही उनका नाम लिया, ना ही उनकी तरफ कोई इशारा किया, ना ही उनके सामने आते ही कोई बात की। सिर्फ एक मौके पे उन्होंने रिस्पोंडेंट नंबर 1 ये चीजें नोट कर लें, इनका आपको जवाब देना, ये बात की थी। इसके अलावा जो है उस पर हल्की सी उनकी मुस्कुराहट थी, इमरान खान साहब भी हल्के से मुस्कुराए, इसके अलावा कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। दूसरी जो फैसल वाडा पे जाने से पहले ये कंबर, मैं खान साहब से मेरी भी कई मुलाकातें इस्लामाबाद के, आपकी भी होंगी, जर्नलिस्टों की होती थी, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी, बाद में भी उनकी कई की सिटिंग्स होती थी, मुलाकातें थी। जो मेरा इंप्रेशन था, जो आज भी मैंने देखा है, सारी ये चीज़ें हमने ऑब्जर्व की हैं, कि खान साहब आपको याद होगा कि एक एक दिन में 4-4, 5-5 इंटरव्यूज़ देते थे। स्टेमिना बड़ा था उनका बोलने का, बात करने का। इवन प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले 4-4 घंटे या 3-3 घंटे जलसों को तकरीरें करते थे, बड़ी अपनी पावर के साथ, अपने पूरी अपनी गुफ्तगू के साथ या एनर्जी के साथ। और वज़ीर आज़म बनने के बाद मुझे याद है कि वो तो सवाल भी किसी का बड़ी मुश्किल से कोई एंकर का, जर्नलिस्ट का पूरा होने देते थे और फिर लंबा एक जवाब देते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मुझे ये मैं नहीं कह रहा, इस्लामाबाद का हर जर्नलिस्ट कहेगा कि खान साहब अगर 1 घंटा कोई आपकी मीटिंग हुई है तो 50 मिनट तो खान साहब बोलते थे, 10 मिनट में किसी के एक 1.5 मिनट अगर किसी को कोई बारी आ जाती थी। तो आज 2.5 घंटे तक इमरान खान साहब को बिठा के ये सारी बातें सुनवाना, तो ये खान साहब के लिए कितना मतलब मुश्किल होगा। वो जस्ट वंडरिंग कि ये काजी साहब ने फिर इस तरह किया है उनके साथ कि चलें खान साहब को बिठाया जाए और सुनाया जाए, और फिर गैर मुइना मुद्दत के लिए बगैर डेट दिए। मतलब ये तो वही काम हुआ है ना, आने लाइटर नोट के शहर जब 2 मिल जाएं तो एक अपनी गज़ल सुना के तो वो अपना वो दीवान उठा के वो चला जाए कि मैंने अपनी गज़ल सुना ली, अब आप जो है ना अपनी गज़ल अपने पास रखें। तो इस तरह का तो काम नहीं हुआ कुछ। देखिए क्लासा साहब, बड़ा मुश्किल जरूर था कि 2.5 घंटे की समाअत में चुप करके भी बैठे रहना बड़ा मुश्किल था खान साहब जैसे बंदे के लिए, जो मुसलसल जी वो सर वक्तन फवक्तन हमें चीजें नजर भी आ रही थी। जैसे खान साहब के जेस्चर से वो चीज वाज़ेह हो रही थी कि क्योंकि एक बड़ी ड्राई सी समाअत हो रही थी, बड़ी लंबी थी, फिर ड्राई से आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, फिर आपका इंटरेस्ट भी, क्योंकि आप एक अलग जगह बैठे हैं, तो वो खान साहब जो हैं वो जेस्चर से ये शो कर रहे थे कि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी है, और वो जो है उनको चीज़ थोड़ी सी तंग कर रही थी। दौरान समाअत उन्होंने लाइट अपनी 3 से 4 दफ़ा ठीक कराई, और साथ में जो बंदा गुजरा उसको 1 दफ़ा डांटा भी, जब उन्होंने उनके चेहरे पे लाइट कर दी, थोड़ा सा गुस्से भी हुए। लेकिन ओवरऑल क्लासा साहब, एक जो चीज़ मैंने देखी है कि खान साहब गो के वो कैद में, लेकिन बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए वो इस तमाम मामले में। इससे कल मैंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत हसन नवाज की GIT में पेशियां और कोर्ट में अपीयरेंसेस देखी हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज और जो कॉन्फिडेंस खान साहब का था वो अलग था आज। ये मैं इस बात को आपके शो में कहूंगा। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अगले हफ्ते मुल्क से बाहर जाना है, बताया जा रहा है गालिबन उनका 11 से 12 दिन का टूर है, तो वो अवेलेबल नहीं है। इस वजह से ये जो उन्होंने कहा कि बेंच जब दस्तयाब होगा, मैं इसलिए कह रहा था, आपने ठीक बात की, आम आदमी हमारे जैसे को तो इन टेक्निकल लीगल इश्यूज का नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि खान साहब ने पूरी रात उन्होंने तैयारी की होगी कि आज मुझे मौका मिलेगा, क्योंकि खान साहब को शायद ये नहीं पता होगा, मेरी तरह, जस्ट एक्सक्यूज में इग्नोरेंस अगर मैं गलत कह रहा हूँ, हो सकता है खान साहब को यकीनन पता हो कि शायद रिस्पॉन्डेंट के तौर पर उनको सुनना है, उन्होंने अभी बोलना नहीं है। शायद
मे भी खान साहब को अभी ना पता हो, या पता भी था तो फिर उन्होंने तैयारी तो की होगी कि यार मुझसे अगर कोई बात होगी तो मैंने क्या कहना है। जो बंदा तैयारी करके आया हो, पूरा उनके फ़ैन फॉलोइंग, उनके फॉलोअर्स, उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड चला दिए हों, लोग इंतजार कर रहे हैं और कोई गुफ्तगू ना हो रहा है, एक सेटबैक तो फील होता है, एक मतलब साइकोलॉजिकली तौर पर अपने आप को मतलब डिप्रेस डाउन तो फील करते हैं। वो इट्स नेचुरल, वो कोई बंदा भी होगा उसको ये होगा कि आज मैंने बातें करनी है। जी कह रहे हैं कि वो बेचैनी मौजूद थी और उस बेचैनी की वजह से ही उनके जो पोस्चर्स हैं, जो जेस्चर्स हैं, वो हमें नजर आ रहे थे कि वो वहां पे जो बैठे हुए हैं वो चाह रहे हैं कि वो बात करें या उनसे उनको कोई मुखातिब करे। लेकिन पूरी समाज में 2.5 घंटे की समाज में चीफ जस्टिस ने उनको ये मौका फराहम नहीं किया कि वो कुछ भी बात करें, कोई भी लफ्ज कहें, कुछ भी बोलें। एक लफ्ज नहीं कहा इमरान खान साहब ने, सिवाय एक्सचेंजेस ऑफ स्माइल के अलावा कोई बात दरमियान में बंदा और पूरी कोई दरमियान में बंदा थक जाए। मैं भी कर लेता हूँ, मैंने भी काफ़ी चाय रखी हुई है, हम सब रखते होते हैं। इंसान है कि बंदा बोलते हुए या सुनते हुए या इवन बैठे हुए कोई बोर हो जाता है, थक जाता है, एनर्जी लेवल, शुगर लेवल सम टाइम डाउन हो जाते हैं। यू ईट सम, कोई ब्रेड ले लेता है, कोई खजूर ले लेता है, कोई चॉकलेट ले लेता है, कोई और चीज़ इस तरह की मतलब काफ़ी मांग लेते हैं। खान साहब ने कोई इस तरह की कोई उन 2.5 घंटों में कोई काफ़ी, कोई चाय, कोई बिस्कुट, मतलब ये हम सब करते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। अगर एनीथिंग जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हो कि उन्होंने इस तरह का कहा हो कि लेकर आए या उनके साथ रखी हूँ, पानी वगैरह हो या इस तरह के ड्रिंक्स वगैरह। उस पूरी समात में 2 से 3 दफा हमने 2 पुलिस वाले देखे जो कि उस वीडियो से गुजर के जा रहे थे, और एक हमने अटेंडेंट देखा जो कि लग ऐसा रहा था कि उनके शायद सामने या कहीं लेफ्ट पे बैठा हुआ है। उसने जब लाइट ऑन की, खान साहब लाइट से बड़ा तंग हो रहे थे, लाइट जब ऑन की गई तो उन्होंने उसको कहा कि इसे ठीक करो, फिर उसने सही की तो वो बिल्कुल ही ज्यादा उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया। तो खान साहब ने बाकायदा उसे डांटा कि तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ, इसे ठीक करो, और बाकायदा उसमें जुलाए गुस्से में नजर आए। अच्छा, आप भी क्योंकि अलावा हवाले से या पानी के हवाले से साथ मौजूद थी, वो पानी पी रहे थे लेकिन कुछ खाया वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, आप मेरा ख्याल है टेक्निकली तौर पर ज्यादती की गई इमरान खान साहब के साथ। हम सारे शोज़ करते हैं, हमारे इस वक्त भी स्टूडियो में लाइट्स लगी हुई हैं, तो इसके लिए हमें मतलब क्या कहना चाहिए, पफिंग की जाती है, मेकअप किया जाता है ताकि लाइट का जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा ना आए फेस पे, या आपके फेस की स्किन है। अदरवाइज आम आदमी तो हमें ताने भी देते हैं, भाई आप भी बैठ के मतलब मेकअप करा रहे होते हैं, हमें भी अजीब सा लग रहा होता है, बट दैट्स ए प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट कि इतनी लाइटें होती हैं सम टाइम। तो किसी के इस चीज़ का बंदोबस्त नहीं किया गया था कि खान साहब को अगर तेज़ लाइट के सामने आपने बिठाना है तो थोड़ी सी पफिंग, कोई थोड़ा सा कोई उनको क्या कहना चाहिए, कोई मेकअप वगैरह को इस तरह की, ताकि उनके स्किन या उनके चेहरे पे वो उसका इम्पैक्ट इतना बुरा ना लगे। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा, शायद किसी के जहन में नहीं आया होगा। क्लासेस ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये बेसिकली ई कोड है अडियाला जेल में, और उसका ये कमरा था एक, और उस कमरे में खान साहब को बस लाइट के सामने ला के बिठा दिया गया था। तो मेरा ख्याल से कोई पफिंग, मेकअप, शेकअप ये अडियाला जेल में शायद सर्विसेज मुयसर नहीं है। बेशक एक्स प्राइम मिनिस्टर मतलब खान साहब का बस उन्होंने हाजिरी लगवा, आपकी इस गुफ्तगू से ये लग रहा है जो आपने की है, खान साहब की बस हाजिरी लगवानी थी, एक लीगल एक रिक्वायरमेंट आ गई थी तो फंस गए थे सारे के क्या करें। उन्होंने कहा मरते ना करते, बस ठीक है जी चलो खान साहब को करना तो है। हमारे बेंच के 1-2 हमारे जजेस साहबान मोहतरम ने कह दिया है और लाइव चला गया है तो हमने करना तो है, चलो ठीक है फिर ये कर लेते हैं। ना खान साहब से दुआ, ना सलाम, ना उनसे पूछा, ना उनसे कोई बात हुई, ना कोई उनको कोई इस तरह की सहूलतें। ये तो मतलब है जस्ट एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई है, लीगली सही। साहब मैं आपकी बात पर सेकंड करूंगा कि ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने वीडियो लिंक पे सामने ला के बिठा दिया। असल में जब ये वीडियो लिंक वाला मामला भी था तो इसमें कोर्ट ने ऐसे डिसीजन नहीं दिया। कोर्ट पहले पूरी उठ के गई है क्योंकि 2 जजेस जो थे वो इस बात के हामी थे कि इमरान खान साहब को अपेयर होना चाहिए। अगर वो अपेयर होते सिक्योरिटी मसला बनना था। इस वजह से पूरी सुप्रीम कोर्ट उस टाइम उन्होंने वक्फा लिया, 5 अपनी बेंच जो था आपस में मुशावरत की। जस्टिस अतर मिल्ला और जस्टिस जमाल इस बात के हामी थे। चीफ जस्टिस उस टाइम भी हामी नहीं थे कि इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि टेक्निकल नुकात पे इमरान खान साहब क्या डिबेट करेंगे, उन्हें किस तरह से पता है टेक्निकलिटीज का, और वो क्या कर लेंगे इसमें। तो फिर उसमें अतर मिल्ला साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये तो हक होता है। तो इसके बाद फिर 5 मिनट का वक्फा लिया गया और 5 मिनट के बाद बड़े स्मार्ट सोल्यूशन के साथ वो लोग वापस आए। अच्छा, ये अब आते हैं थोड़ा सा फैसल वाटर साहब की तरफ आते हैं, जरा मेन चीज जो अब तक बची हुई थी। तो फैसल वाटर साहब ने बहुत सारा उन्होंने जो गुफ्तगू की है और बड़ा उन पे अतर मिल्ला साहब के जो कमेंट्स है
وہ بھی بڑے شارپ اور ویری وہ تھے، وہ سخت تھے کہ انہوں نے کہ جب آپ نے پراکسس لانچ کر دی نو دیٹس اے ویری اسٹرانگ میسج کہ یہ بھی کہ ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں کہاں سے آ رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں، اور کون ان کو پیچھے سے وہ کر رہا ہے، اپریٹ کر رہے ہیں، اور وہ کیا میسیجنگ کر رہے ہیں، کس کو کر رہے ہیں. سو ہی واز ویری کلیئر آن دیٹ ایشو. سو کل کیا ہونے والا ہے سر؟ بریک کے بعد لے لیں. چلیں بریک لینی ہے بھائی جان. کمبر ہم بریک لیں گے اور اس کے بعد اس سوال کا جواب آپ سے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کمبر ہمارے ساتھ موجود ہے. کمبر زیادہ یہ بتائے گا کہ یہ فیصل واڈا سے متعلق جو کلاس صاحب نے سوال کیا، میں نے بھی اس سے پہلے سوال کیا تھا، کیا معاملہ رہا یہ؟ دیکھیں فیصل واڈا کا معاملہ کل بڑا زبردست اس کی اقسامات ہونے جا رہی ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ فیصل واڈا بھی بالکل ریسپونڈ کر رہے ہیں جسٹس اطہر من اللہ کو. جسٹس اطہر من اللہ نے جو آج ریمارکس دیے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. وہ ریمارکس جو جسٹس اطہر من اللہ کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اٹارنی جنرل کو انہوں نے روسٹم پہ بلایا اور انہوں نے کہا کہ اب آپ ہماری پگڑیوں کی فٹ بال بنائیں گے، آپ اپنی پراکسیز کے ذریعے ہم کو ڈرائیں گے. اور آج میں ابھی سن رہا تھا فیصل واڈا صاحب کی سٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ نے میرے پہ کیسے الزام لگایا کہ پراکسیز کا، اب وہ یہ ثابت کریں. لیکن اس سے کل جو فیصل واڈا صاحب ہیں وہ اپنی پریس کانفرنس میں جو الزام لگائے ہوئے ہیں وہ انہوں نے کہا تو یہ گمان ہے کر کے، لیکن وہ بڑے سنگین ہے واقعی. انہوں نے اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے کہا کہ یہ رات کو ملاقات کرتے ہیں. انہوں نے اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے کہا کہ یہ سرخیاں لگانے کے لیے ریمارکس دیتے ہیں. انہوں نے اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے کہا کہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ گمان کر کے کہہ رہے تھے. لیکن سر یہ آج کل کا دور ہی، اس میں ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے. اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی سٹیٹمنٹ دے دیں گے اینڈ یو گیٹ اوے ود اٹ. تو یہی ہوا آج کہ جب آج اطہر من اللہ ایک دم غصے میں آئے، بالکل آخری تھا سماعت کا جب یہ اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیا، اور اس پر اٹارنی جنرل آف پاکستان کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ سر ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہوا ہے اور یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جب میں ایک کیونکہ لگ رہا ہے جس طرح اطہر من اللہ صاحب حالانکہ وہ ان ججز میں سے ہیں جو مطلب ہے یہ کنٹیمپٹ پہ یا ان ایشوز پہ وہ بڑے وہ ہیں، وہ لبرل ہیں، اتنے سخت سزاؤں پہ وہ یقین نہیں رکھتے. انہوں نے بڑا ایک ہیومن رائٹس کے حوالے سے ادروائز بڑا ان کا اچھا ریکارڈ ہے ان کا، وہ ہم دیکھتے رہے ہیں. لیکن اب جو انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے، جس طرح کے الزامات لگائے گئے سیریس، تو ماضی میں ہم نے دیکھا جو توہین عدالت کے کیسز تھے کہ اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر تھے، ڈسکوالیفائی ہوئے اور بین کیا گیا ان کو 5 سال کے لیے. سر ٹھیک ہے میٹر ڈیفرنٹ تھی بٹ توہین عدالت کا کیس تھا. پھر ہم نے دیکھا طلال چودھری صاحب ہیں، انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کی تھی، ان کو بھی 5 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا تھا. پھر دانیال عزیز چودھری صاحب، ان کو بھی 5 سال کے لیے نااہل کیا گیا. پھر نہال ہاشمی صاحب وہ نااہل ہوئے تھے، اور الزامات اسی طرح سے ملتے جلتے تھے ماں سے یوسف رضا گیلانی صاحب کے کیس کے. باقی جو 3-4 کیسز ہیں وہ جوڈیشری میں بڑی سخت زبان باتیں کرنے پہ تھے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ کہ اس دفعہ کیا کرے گی؟ انہوں نے بلکہ نہال ہاشمی صاحب کو سے جیل بھیج دیا تھا میرا خیال، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، کوئی اس طرح کی چیزیں ہوئی تھیں. جی بالکل، نہال ہاشمی صاحب کو جیل بھیجا گیا تھا. دانیال عزیز کے خلاف کانٹیمپٹ ہوئی، طلال چودھری کے خلاف کانٹیمپٹ ہوئی، یوسف رضا گیلانی کانٹیمپٹ میں وزیر اعظم کی کرسی کو بیٹھے. تو یہ تو ہمارے پریسیڈنٹس موجود ہیں. عدالت کا جو توہین عدالت کے کیسز ہوتے ہیں اس میں جوڈیشل ریسٹرین ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ عدالت بڑے پن کا مظاہرہ کرتی ہے اور اگر اسے معافی مانگی جائے تو وہ معاف کر دیتی ہے. عمومی طور پر ججز کو وکلا یہ کہتے ہیں کہ سر آپ کا منصب بڑا ہے تو آپ بڑا دل دکھائیں اور یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. لیکن فیصل واڈا صاحب بھی آپ کو پتہ ہے بڑا مطلب ہے ان کا بھی اپنا ماشاءاللہ کلاؤٹ ہے، وہ بھی ایک میوریک ہیں. فیصل واڈا صاحب تو معافی مانگیں گے تو پھر سارا ان کا وہ جو کلاؤٹ ہے، ان کی جو سٹیٹس ہے اس وقت انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے، وہ تو کولیپس کر جائے گا، سیاسی طور پر ان کو دھچکا لگے گا. تو کیا سمجھتے ہیں فیصل واڈا صاحب معافی مانگیں گے یا ان کی معافی ایکسیپٹ کی جائے گی؟ دیٹس ویری ٹرکی کوسچن. لاسٹ کامنٹ کمبر. دیکھیں معافی اگر انہوں نے مانگی تو ایکسیپٹ ضرور کر لی جائے گی، لیکن معافی مانگنا ہی اٹ سیلف بڑا مشکل ہوگا کیونکہ فیصل واڈا کا دیکھیں کلاؤڈ دیکھیں پرسنالٹی دیکھیں. لیکن ماضی میں معافی بھی مانگی گئی، ماضی میں معافیاں بھی مانگی گئی تھی، سزائیں بھی دی گئی تھی، پھر بھی وہ ٹھیک ہے. مجھے آپ دونوں کی ڈسکشن کو یہیں روکنا پڑے گا. بہت شکریہ کمبر. جی بہت شکریہ کمبر، آپ نے یہ سب ڈیٹیلز ہمیں دی اور یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا دیکھنے کے لیے. شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.